صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو طرح طرح کی مصیبتوں سے آزمایا نہ جائے گا، اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے مسلمان ہو گزرے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظاہری علم سے جان کر رہے گا جو ایمان کے دعوے میں سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ ہاں، کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے سو اس کو تو ایسے حادثات سے پریشان نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وہ متعین وقت ضرور آنے والا ہے جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو شخص محنت کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے محنت کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو تمام جہانوں میں کسی کی حاجت نہیں۔ اور وہ نفع جو اطاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، اور ان کو ان کے ان اعمال یعنی ایمان اور نیک اعمال کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ سورہ عنکبوت ہے۔ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 29ویں نمبر پر ہے، اور قرآن اترنے کے اعتبار سے
85 نمبر پر 85 نمبر پر ہے. یہ ترتیب قرآن کی ہے جس ترتیب پر قرآن لکھا گیا ہے، اور ایک ترتیب ہے قرآن کے اترنے کی. یہ جو ہمارے سامنے قرآن ہے یہ لوح محفوظ کی ترتیب پر اتارا گیا ہے، ورنہ قرآن کے اترنے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. اس اعتبار سے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے تو 29 نمبر پر یہ سورت ہے، اور قرآن مجید جو حضور کو اتارا گیا اس اعتبار سے 85 نمبر پر ہے، 85 نمبر پر. اور یہ حضور کی مکی زندگی کی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے. یہ سورت حضور پاک علیہ السلام پر اس حالت میں اتاری گئی ہے جب مکہ کے کافروں کا ظلم مسلمانوں پر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور مکہ والے حضور کے قتل کا پلان بنا رہے تھے. مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی گئی تھی، اور مسلمان مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے. ایسے ماحول میں یہ سورہ عنکبوت اتارا گیا، اور قرآن کی مکی سورتیں کل 85 ہیں، 80 پر 5 ہیں. اس میں سب سے آخری ہے جو مکی زندگی میں حضور پر اتاری گئی. 7 رکوع ہے، 69 آیتیں اس کے اندر ہیں. اس سورت کے اندر زیادہ استقامت علی الدین، دین پر جمے رہنے کی تاکید کی گئی. تو یہ آپ ذہن میں ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ جس وقت یہ سورت ہمارے نبی پر اتاری جا رہی تھی اس وقت مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مکہ والوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. ایک طرف حضور کے قتل کا پلان بنایا جا رہا تھا، دوسری طرف وہ وطن جس میں مسلمانوں نے اپنی زندگی گزاری، جہاں ان کے گھر بار تھے، کاروبار تھے، اس وطن کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمان مدینہ جا رہے تھے. وطن کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بیوی، بچے، گھر بار، کھیتی باڑی سب کو چھوڑ کر کسی پرائی جگہ چلے جانا، اجنبی ماحول میں، اجنبی وطن میں چلے جانا، آدمی کو کئی فکریں لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارا کون پرسان حال ہوگا، کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کس کے پاس جائیں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے سارے جہان سے اچھا اپنے ترانے میں کہا تھا، غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. پوری دنیا میں کہیں بھی ہم رہیں، اجنبی جگہ میں ہمارا دل وطن میں رہتا ہے. غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا. تو ایسا آدمی کہیں بھی جائے، اپنے کام کے ختم ہونے کے بعد اچھے سے اچھے پلیس میں جائے تو وطن کی یاد آ جاتی ہے. پھر مکہ تو افضل مقام تھا، وہ دارالامن تھا، وہ مرکز توحید تھا، وہاں خدا کا گھر تھا، وہاں حج اور عمرہ، طواف، مینا، مزدلفہ سارے ارکان کے ادا کرنے کی جگہ تھی. سب سے بڑھ کر نبی آخر الزمان کی پیدائش کی جگہ تھی. اس وطن سے حضور کو بڑی محبت تھی. تو اب وہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے. مسلمانوں پر انتہائی ظلم تھا، اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ جس کی تفصیلی روداد اور اس کے واقعات فضائل اعمال وغیرہ میں ہم سنتے رہتے ہیں. بہرحال یہ حالت تھی
تو اس وقت ان کے سامنے دو ہی مسئلہ تھا، یا تو دین چھوڑو یا وطن چھوڑو۔ تو وطن کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں وطن چھوڑنا آسان تھا، دین چھوڑنا مشکل تھا۔ تو کچھ لوگ وہ حالات دیکھ کر ایمان قبول کرنے سے بھی پیچھے ہٹتے تھے، ان کے ایمان والوں کا کیا حال تھا وہ دیکھ رہے تھے۔ تو ایسے موقع پر یہ آیت اتاری گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ نے حوصلہ دیا، ہمت دی، ڈھارس باندھی۔ اس کے بعد آزمائشوں پر جمے رہنے، مضبوطی سے قائم رہنے کی اللہ نے تاکید فرمائی کہ مصیبت کی حالت میں، آزمائشوں کی حالت میں دین پر جمے رہنا ہی اصل ایمان والے کی شان ہے۔ پھر مجاہدے پر، قربانیاں دینے پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے اس کا وعدہ فرمایا، مژدہ سنایا، خوشخبری سنائی۔ تو یہ سورت کی شروعات استقامت علی الدین سے شروع ہوتی ہے کہ آزمائشوں سے مت گھبراؤ، دین پر مضبوط رہو، اور استقامت پر مژدہ سنایا، اور پھر مجاہدے پر اللہ تعالیٰ کیا انعام دیں گے اس کا ذکر فرمایا۔ پھر مجاہدے میں فائدہ خود مجاہدے کرنے والے ہی کا یہ بات بتائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف واقعات وغیرہ کے ذریعے مسلمانوں کو سمجھایا۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، اس پس منظر میں یہ صورت ہمارے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اپنے اندر بہت بڑا پیغام رکھتی ہے۔ تو بہرحال واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حالت یہ تھی، اور بعض ایمان والے آ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے اپنی پریشانیوں کا، اپنی تنگیوں کا ذکر کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ حضور مکہ مکرمہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس اس کے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت خباب تشریف لائے، حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ کی مدد آ جائے، ان کافروں نے ہمیں بہت ستایا ہے، بہت تکلیفیں دی۔ پھر اس کے بعد اپنا کپڑا نکال کر اپنی پیٹھ بتائی، ان کے آگ کے انگاروں پر جو رکھا گیا تھا وہ حالت حضور کو بتا کر کہا کہ دعا کیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب ابھی سے گھبرا گئے؟ تم سے پہلے لوگوں پر تو ایسی حالت آئی ہے کہ آدمی کو زمین پر زندہ ایسا کھڑا گاڑا جاتا تھا، پھر اس کو آرے سے کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور بعض لوگوں کو لوہے کی کنگھی ان کے بدن پر پھینک دی جاتی تھی، اس سے ان کے جسم کا چمڑا اور گوشت ادھیڑ دیا جاتا ہے۔ ایسی حالتیں بھی ان کو ایمان پر قائم رہنے سے نہیں روک سکی، پیچھے نہیں ہٹا سکی۔ تم تو گھبرا گئے۔ حالانکہ حضرت خباب کی قربانی بھی بہت بڑی قربانی تھی، لیکن وہ صحابہ تھے، تو حضور نے فرمایا تم اتنے سے گھبرا گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورت نازل فرمائی۔ اب اس پس منظر میں آپ اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر سنتے جائیے۔ الف لام میم، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، ایک جن کے الفاظ بھی معلوم، معنی بھی معلوم، مطلب و مراد بھی معلوم، یہ قرآن میں اکثر آیتیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ آیتیں جن کے الفاظ معلوم، جن کے الفاظ معلوم، معنی معلوم، لیکن مراد نہیں معلوم، منشا کیا ہے۔ جیسے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، یہ سب چیزیں الفاظ معلوم، معنی معلوم، لیکن مطلب نہیں معلوم۔ اس کو اللہ ہی بہتر جانے۔ جیسے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اب انسانوں کی طرح اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کی سخاوت، رحمت کھلی ہوئی ہے۔ حقیقی مطلب اللہ بہتر جانے۔
تیسری آیتیں وہ ہیں نہ جن کے الفاظ معلوم، نہ معنی معلوم، نہ مطلب معلوم، اس میں الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو راز میں رکھا ہے، اس کے لفظ کا کیا مطلب وہ بھی نہیں معلوم، معنی کیا یہ بھی نہیں معلوم، مراد کیا یہ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں علماء تو یہ کرتے ہیں اس کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا آیت میں اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہہ کر کہ ہم ایمان لائے؟ یعنی صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا یہ آسان ہے کیا؟ صرف زبان سے کہہ دینے سے یعنی آپ لوگ مطمئن ہو گئے کہ تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے جب کبھی بھی جس کسی نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے بعد اس پر حالات آئے ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، پھر جو سچے دل سے ایمان قبول کیے تھے وہ حالات پر جمے رہے، قائم رہے۔ جنہوں نے وقتی طور پر کسی غرض سے اسلام ایمان قبول کیا تھا وہ حالات میں پیچھے رہ گئے، جیسے منافقین ہیں، بہت سارے مرتد ہیں، آج بھی ایسی حالت ہے۔ کئی لوگ حالات سے ڈر کر، ماحول سے ڈر کر پیچھے ہٹ رہے ہیں، ایمان چھوڑ رہے ہیں، ہندو بن رہے ہیں، عیسائی بن رہے ہیں، قادیانی بن رہے ہیں، حالات سے ڈر رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف تم کلمہ پڑھ کے خاموش رہ جاؤ گے تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی؟ حالانکہ جس کے دین کی جتنی حیثیت رہتی ہے اس کے مطابق اس پر حالات آتے ہیں، جو جتنا ایمان میں پختہ اور مضبوط رہے گا ویسے اس پر حالات آئیں گے، پھر وہ جمے رہے گا تو اللہ ویسے انعام دیں گے۔ فرمایا کہ تم لوگوں نے سمجھ لیا صرف کلمہ پڑھ لو، زبان سے اقرار کر لو گے تو بچ جاؤ گے، پار ہو جاؤ گے، کوئی مصیبت تم پر نہیں آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور سنت یہ ہے جب بھی کوئی نئی امت وجود میں آتی ہے، نئی ملت کو وجود دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دیتا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی دی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحین ثم فالامثل فالامثل۔ حدیث پاک میں سب سے زیادہ امتحانات اور آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، اس کے بعد نیک لوگوں پر آتی ہیں، ان کے بعد جو نبیوں سے اور ایمان والوں سے جتنا قریب رہیں گے اتنا ان پر حالات آتے رہیں گے، لیکن حالات آتے بھی ہیں اور پھر ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حالات سے ڈر کر ایمان سے پیچھے ہٹ جانا، دین کو چھوڑ دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ حالات صرف اے مسلمانوں تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم سے پہلے بھی بہت لوگوں پر حالات آئے ہیں اور اس سے خطرناک آئے ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان لوگوں کو بھی یقیناً آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ اچھا یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ امتحانات، یہ مصیبتیں، یہ حادثے ہر طرح کی، گھریلو ہو، خاندانی ہو، قوم کے ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، ظلم ہو، غربت ہو، قید سالی ہو، پریشانیاں ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ آزمائیں جانچیں تم میں کا کون اپنے ایمان پر سچائی سے قائم رہتا ہے، جس نے زبان سے کہا، پھر کون اپنے زبان کے کہے ہوئے کلمے پر قائم رہتا ہے اور ایمان پر صادق یعنی ثابت قدم رہتا ہے اور اپنے ایمان کا سچا ثبوت دیتا ہے، اور کون جھوٹا بن جاتا ہے۔ یعنی
کون اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں کھرا اترتا ہے اور کون جو ہے اپنے اقرار کو جھوٹا ثابت کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ آزمائش موقع ہوتا ہے ایمان کے جانچنے کا۔ جو سچا ایمان والا ہے، کتنے آزمائش کیوں نہ آئے، کتنی پریشانیاں کیوں نہ آئے، آخرت کو دیکھتے ہوئے، اگلی زندگی کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے انعامات کو دیکھتے ہوئے وہ جو ہے ثابت قدم رہتا ہے۔ یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی سے معلوم ہے، اللہ پھر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اللہ کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے علم ازلی میں، مگر اللہ علانیہ طور پر دنیا میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ کون علانیہ طور پر کھل کر کون ایمان پر جمے رہتا ہے، کون ایمان کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وقت بھی مکی زندگی سے ملتا جلتا ہے۔ بہت حالات ہیں مسلمانوں پر، جگہ جگہ پریشانیاں ہیں، بد امنی ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائش ہیں۔ ایسے وقت اور مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا مت گھبراؤ، دین پر جمے رہو، پھر تمہاری قربانیاں، تمہاری آزمائشیں، تمہاری مصیبتیں تمہارے ہی لیے سکون اور خوشخبری کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، امتحانات اس لیے آتے ہیں تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اپنے ایمان پر سچائی سے قائم رہتا ہے اور کون تم میں کا جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو، یہاں جاننے کا مطلب دنیا کو دکھانا ہے۔ یہ دو آیتوں میں اللہ نے پہلے ایمان والوں کو تسلی دی کہ آزمائشیں آتی رہیں گی، گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، اور ایمان پر قائم رہنا، اللہ کی مدد آ کر رہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ظالموں کو، کافروں کو، اسلام کے دشمنوں کو دھمکا رہے ہیں۔ کیا؟ اے ظالموں، تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ہی ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، تمہیں موقع مل گیا ہے، وقتی مہلت ہم نے تمہیں دی ہے تو تم یہ سمجھ لیا کہ ہم مسلمانوں کو خوب مزے سے ظلم کرتے رہیں گے، خوب ستاتے رہیں گے، اور جگہ جگہ جہاں موقع ملا مارتے رہیں گے، توڑتے رہیں گے، ان کے مذہبی چیزوں کی توہین کرتے رہیں گے۔ اب اللہ ان کو فرما رہے یاد رکھو تھوڑی سی مہلت تمہیں دی گئی ہے، اور ان قریب تمہیں تمہارے گناہوں کا، تمہارے کالے کرتوتوں کا مزہ چکھایا جائے گا، اور وہ مزہ اتنا خراب ہے کہ ایمان والوں کی مصیبتیں اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یعنی تم اس غفلت میں مت رہنا ہے کافروں اور ظالموں جو ظلم کر رہے ہو، تم یہ سوچ کر مت بیٹھنا کہ ہم بہت مزے سے مسلمانوں کو ستاتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یاد رکھو ہم تمہاری طاقت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا جھٹکا دیں گے کہ پھر سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اور اللہ کی سنت ہے، پہلے ایمان والوں پر آزمائشیں آتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی کچھ نہ کچھ حالات آتے رہتے ہیں۔ ایسے وقت جمع رہنا چاہیے، خود کو بھی جمع رکھنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی جمع رکھنا چاہیے، اور ایمان والوں کو بھی حوصلہ دینا ہے چند دن کی، یا تو مصیبت ٹل جائے گی، یا حالات اچھے آ جائیں گے، یا دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت انتظار میں رہے گی۔ دونوں چیزیں ہمارے ہیں، مر گئے تب بھی فائدے میں، زندہ رہے تب بھی فائدے میں۔ اسی لیے کبھی بھی مسلمانوں کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ میری بات نہیں، خود کائنات کو پیدا کرنے والا پروردگار کہہ رہا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، ہاں کیا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے نکل بھاگیں گے، یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جیسے ظالم بادشاہوں سے بچ کے نکل گئے، پولیس سے بچ کے نکل گئے، اے ٹی ایس سے بچ کے نکل گئے، ایجنسیوں سے بچ کے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری ایجنسیوں سے نکل کے بھاگ جاؤ گے، یعنی ہم سے بچ نکلو گے۔ جو ظلم مسلمانوں پر آج کر رہے ہو، تم یہ سوچتے ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں،
اور تمہارے اوپر اس کی سزا نہیں آئے گی؟ فرما رہے ہیں ساء ما یحکمون، کیا ہی برا خیال کر رہے ہیں، دھوکے میں، بےہودہ سوچ میں۔ ہم جب اپنا عذاب، اپنا جھٹکا لگائیں گے تم پر تو پھر صفائی ہی کر دیں گے، اور وہ تمہاری جو سزا ہوگی، تم یہ جو ظلم کر رہی اس سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا میں بھی منہ کالا ہوگا، آخرت میں بھی منہ کالا ہوگا، نہ یہاں بچو گے نہ وہاں بچو گے، اس لیے ظلم سے باز آ جاؤ۔ تو دو آیتوں میں پہلے ایمان والوں کو تسلی دی، تیسری آیت میں کافروں کو دھمکایا، تم بھی سمجھ جاؤ، ایسا نہیں کہ ہم چھوڑے ہوئے ہیں تو مزے سے ظلم کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، مجاہدے پر، قربانیوں پر کیا ملے گا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید پر مجاہدہ کرتا ہے، اپنی طاقت صرف کر دیتا ہے، مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اس امید پر کہ جنت ملے گی، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ اپنے انعامات سے نوازیں گے، جو اس امید پر دنیا میں مصیبتوں کو سہتا چلا جاتا ہے اور مجاہدہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے وہ وقت قریب ہے، آنے والا ہے، وہ متعین وقت ہے، ان قریب تم ہمارے پاس آؤ گے، دنیا میں بھی وعدہ پورا ہوگا فتح و نصرت کا، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، فرمایا کہ ہم نے بات تورات میں بھی لکھی تھی اور قرآن میں بھی ہے، میرے اس زمین کے مالک تو میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اللہ اس زمین کی خلافت و حکومت وراثت اللہ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اللہ کی مرضی میں ہم لڑ کر جھگڑ کر فساد مچا کر نہیں۔ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ مسلمان ظلم کرے گا اور قتل کرے گا کافروں کا، ایسا ہم سے حکم نہیں دیا گیا، جہاں چاہے جس چاہے کافر کو پکڑ کے مارے، ایسا ہوتا تو اسلام اس ملک میں 1400 سال سے ہے، کتنے کافر مارے جاتے، کوئی کافر زندہ ہی نہیں رہتا۔ ہمارا دین یہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ آج جمعہ میں بھی بات ہے، ہم تو پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، قرآن دیتا ہے، حدیث دیتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ پیار و محبت کا برتاؤ کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارا اسلام۔ لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں، مجبوری میں آدمی دفاع کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے ایمان والوں سے، تم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، انعام کی، مدد کی امید پر مجاہدہ برداشت کرتا ہے اور ایسے ایسے حادثات سے پریشان نہیں ہوتا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والے بھی ہیں، سب کچھ تمہارے حالات کا اللہ کو علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم اللہ کو اس بات سے غافل مت سمجھو جو ظالم کر رہے ہیں، ظالموں کے ظلم سے اللہ اچھی طرح واقف ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اس میں اللہ ایک اصول بیان فرمائے کہ جو شخص بھی دنیا میں مجاہدہ کرتا ہے ایمان والا، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہاری اطاعت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تمہاری معصیت گناہ سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تم اگر نہیں کرو گے اطاعت، اللہ کا نقصان ہو جائے گا ایسے، اگر تم گناہ کرتے رہو گے اللہ کا نقصان ہو جائے گا ایسے۔ اللہ تو پورے جہان سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تم کرو گے، مجاہدہ برداشت کرو گے، قربانی دو گے، اپنی طاقت پوری صرف کرو گے، دین پر قائم رہو گے، تمہارا فائدہ دنیا میں بھی آخرت۔ دین سے ہٹ جاؤ گے، وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر آیت نازل فرمائی تھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کیا ہمارے نبی دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایسا کرے گا،
یعنی دین سے پھر جائے گا فلا یضر اللہ شیئا، اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کا تو اللہ پہلے سے ہے، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہے۔ جو اللہ کی رسی کو تھام لے کے کامیاب ہو گئے، جو رحمت کے سائے میں آ گئے خدا کے کامیاب، جو چھوڑ دیا جنہوں نے خدا کو چلے گئے۔ اسی لیے اللہ کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوط پکڑے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم میں سے جو مجاہدہ کر رہا ہے، جو تکلیف برداشت کر رہا ہے، جو قربانی دے رہا ہے، اسے اپنے لیے دے رہا ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو پورے جہان سے بالکل بے نیاز ذات ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایمان والوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا بدلہ دیں گے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ بس اس آیت پر آج کی تفسیر ختم ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلے نمبر پر ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم ان کے بڑے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سورہ ہود میں اللہ نے یہ اصول بیان کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز پڑھے گا آدمی گناہ معاف ہو جائے، روزہ رکھے گا گناہ معاف ہو جائے، صدقہ خیرات دے گا گناہ معاف ہو جائے، حج کرے گا گناہ معاف ہو جائے، زکوٰۃ دے گا گناہ معاف ہو جائے، ذکر کرے گا گناہ معاف ہو جائے، درود پڑھے گا گناہ معاف ہو جائے، کسی کی مدد کرے گا گناہ معاف ہو جائے، توبہ کرے گا گناہ معاف ہو جائے۔ ایسا اللہ فرما رہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، چھوٹے بڑے سارے گناہ۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا ایسا بدلہ دیں گے جو اس کے مستحق تھے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا کر ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ ابھی اس سے پہلے سورہ قصص کی آیت گزری کہ جو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو اللہ کے پاس نیکی لے کر آئے گا اس کو کم سے کم 10 گنا اس کا ثواب دیا جائے گا، اجر و ثواب انتہا کچھ نہیں، کم سے کم ایک نیکی کرنے پر 10 نیکی کرنے کا ثواب کم سے کم درجہ ہے۔ آگے اللہ جتنا چاہے دے سکتے، 700 گنا، 7 لاکھ گنا بے حساب۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرتے ہیں حالات پر ان کا اجر تو بے حساب ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب۔ تو ہماری زندگی تو اصل آخرت کی ہے، اس لیے ملک کے حالات سے گھبرانا بالکل نہیں چاہیے، خود بھی حوصلے سے رہنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی حوصلہ دینا چاہیے، اپنے بچوں کے اندر بھی، اپنے دوست احباب کے بھی۔ چند دن کے حالات ہیں، چار دن اندھیرا ہے پھر اجالا ہو جائے، تاریک رات کے بعد روشن سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن وہ تاریک رات کبھی کٹھن ہوتی ہے کبھی آسان ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو گزار دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد بھیجنے والے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کے اعمال کا ایسا بہترین بدلہ دیں گے جو عمل کرتے ہیں، یعنی ہمارے عمل سے ہم اللہ کے پاس جتنے اجر کے حقدار بنیں گے، مستحق ہوں گے، اس سے دگنا تگنا چوگنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ لہذا ہمیں خوب عمل کرتے رہنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کی ان آیتوں میں دین پر جمے رہنے کی خاص تاکید کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آ کر رہتی ہیں، جس کی دینی حیثیت جیسی ہوگی اس کے حساب سے آزمائشیں آئیں گی۔ انبیاء کی اونچی تو اونچے حساب سے، ہم جیسے کمزور ہیں تو کمزوری کے حساب سے، اس لیے تھوڑے بہت حالات دیکھ کر گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج کے ان آیتوں کا پیغام نہیں ہے، آزمائشوں سے مت گھبراؤ، دین پر جمے رہو، اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ مجاہدہ کرنے والے کے مجاہدے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے اعمال کا بہترین بدلہ دے دیں گے۔
آج کی اس تفسیر کا یہ پیغام ہے، اس پر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں تک پہنچائیں۔ اس تفسیر کو ریکارڈ کر کے وہ چینل کے ذریعے لائیو بھی نشر کیا جاتا ہے اتوار کے دن۔